السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ اس علم کو ہمارے لیے آسان بنا دے اور اس علم کے ساتھ ہمیں دنیا اور آخرت میں اعلیٰ کامیابیاں نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ آج بیٹا ہمارا ٹاپک ہے کلمہ شہادت اور نماز۔ یہ ہمارا دوسرا چیپٹر اسلامی تشخص میں سے پہلا ہے۔ اسلام ایمان اور اعمال صالحہ کا مجموعے کا نام ہے، بلکہ اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایمان علم ہے اور اسلام اس کا عملی مظاہرہ ہے۔ لہٰذا وہ اعمال جن پر اسلامی شریعت کی بنیاد ہے ان کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام ترجمہ: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 حج کرنا اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ ارکان اسلام ہیں، جن کے یہ بنیاد ہیں ہمارے اسلام کی، جن کے بغیر اسلام مکمل ہی نہیں ہوتا۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ اصل میں یہ حقیقتاً یہ اسلام کی روح ہے اور ان کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ اسلام ہے، اور اس کی بندگی ہی، ان پہ کاربندگی ہی، ان پہ عمل کرنا ہی ہمارے اسلام کو پروان چڑھاتا ہے۔ اب اس میں جو پہلا رکن ہے وہ ہے کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ میں اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ اسلام کی سنگ بنیاد ہے، یعنی کہ بنیاد کی پہلی اینٹ جو ہے نا، یہ کلمہ ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کلمہ طیبہ پر یقین اور یہ زبان سے یہ کلمہ طیبہ ادا نہیں کر دیتا۔ نہ صرف زبان سے ادا کرنا بلکہ دل سے، اور اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ زبان سے اقرار بھی اور دل سے اس کی تصدیق کرنا بھی لازم ہے۔ اس کی یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اب کلمہ طیبہ جو ہے یہ ایک بہت ہی جامع کلمہ ہے، جس نے پوری اسلام کی دعوت کو اپنے اندر سمویا ہوا۔ کس طرح سے بیٹا؟ وہ اس طرح سے کہ اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہمیں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، باقی تمام معبودوں کی نفی اور اللہ کی وحدانیت، اللہ کی حقانیت، اللہ کی رحمانیت، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہمارا اس کلمے کا حصہ ہے پہلا۔ الہ جو ہے، اس میں لا الہ میں جو لفظ الہ ہے یہ بڑا ہی وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ الہ کے معنی مالک بھی ہے، معبود، حاکم، خالق، رازق،
مدبر، سمیع، بصیر، یعنی وہ ہستی جو عبادت اور پرستش کے قابل ہے۔ الہ کا مطلب وہ ہے، اور جب اس کے ساتھ الف لام شامل ہو جاتا ہے تو وہ مخصوص وہ معبود جو ہے ہی، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، پروردگار بھی ہے، اور وہ عبادت کے لائق بھی ہے۔ تو یہ ہے لا الہ۔ لا الہ کی شہادت میں اصل میں ان باتوں کا اقرار کرنا ہے کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اور وہی دنیا کی ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ ساری جہاں کا حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، اور کائنات میں صرف اسی کا حکم چل رہا ہے۔ تیسری، ہر قسم کی عبادت کے لائق اللہ ہی کی ہستی ہے۔ چوتھی، عزت، ذلت، مصیبت، راحت، نفع اور نقصان، موت اور زندگی صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب آ جاتا ہے کلمے کا دوسرا حصہ، وہ ہے محمد الرسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت تک دستور زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے۔ زندگی کے ہر شعبے میں آپ ہادی ہیں، آپ راہبر ہیں، اور آپ ہی رہنما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت لوگوں کے لیے قابل تقلید اور قابل عمل ہے۔ کلمہ طیبہ پر ایمان لانے کا جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی محبت الفت میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقے کو ماننے اور تمام مسائل کے حل کے لیے ان کی ہدایت کی طرف ہی رجوع کرتا ہے، اور اسی کلمے پر صرف ایمان اس پر صرف ایمان نہیں لایا جاتا بلکہ عملی طور پر اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ کلمہ شہادت امت مسلمہ صرف داخل ہونے کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ دستور حیات ہے۔ ہماری نظام زندگی میں اس کو اختیار کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر تسلیم خم ہو اور پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی غیر مشروط اطاعت ہو۔ اس میں کسی شرط کی ضرورت نہیں، اطاعت ہے، صرف اطاعت کرنی ہے۔ جب کوئی شخص اس حکم کی عملی تفسیر بن جاتا ہے تو وہ کلمہ طیبہ کی بدولت اور خوبیوں اور برکات اس پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارا رکن نماز۔ نماز ہمارا اسلام کا رکن ہے۔ دین ایمان کے بعد جو مقام نماز کا ہے وہ کسی دوسرے عمل کا نہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس کی تھوڑی سی اہمیت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ترجمہ، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، قائم کرتے ہیں نماز، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز ایمان کا اولین مظہر ہے۔ ایمان جو ہمارا تھا نا ایمان، وہ کلمہ طیبہ تھا۔ اب اس کا عملی مظاہرہ سب سے پہلے ہمیں نماز میں نظر آتا ہے۔ گویا نماز اور ایمان لازم و ملزوم ہے، یعنی جہاں ایمان ہوگا وہاں نماز لازمی ہے۔ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر مومن اور کافر کی پہچان کرنی ہے تو اذان جب ہو مومن نماز کے لیے اٹھ جائے گا اور کافر نہیں اٹھے گا۔ نماز کی اہمیت قرآن کی روشنی میں سوچ کے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نماز ایک بنیادی عبادت ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ ہی میں ایک آیت ہے، اس میں ارشاد فرمائے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الراکعین۔
نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کیا کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی۔ سورۃ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فصلی لربک وانحر، پس نماز پڑھ اپنے رب کے آگے اور قربانی دے۔ سورۃ عنکبوت کا ترجمہ ہے کہ اے نبی تلاوت کرو اس کتاب کی جو آپ پر اتری اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ اب نماز کی اہمیت حدیث کی روشنی میں تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں۔ نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس چیز کے متعلق بندے سے قیامت کے دن باز پرس ہوگی وہ نماز ہے، اگر وہ درست ہوئی تو اس کے بقیہ اعمال درست ہوں گے اور اگر غلط ہوئی تو اس کے بقیہ اعمال غلط ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ پھر ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ لڑوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب انہوں نے ایسا کر لیا تو انہوں نے مجھ سے اپنی جانوں کو اور مالوں کو بچا لیا سوائے اسلام کے حق کے، جبکہ ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے ہمیں ثابت ہوا کہ نماز جو ہے وہ انسان کے ایمان لانے کے بعد لازم ہے، اور قرآن پاک میں 700 مقامات ایسے ہیں جہاں نماز کی قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز دن میں 5 وقت ایک مسلمان پر فرض ہے، اور نماز میں اللہ کے سامنے ہم اعتراف بندگی کرتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا رب تمام اختیارات کا مالک ہے۔ اب نماز کی اہمیت تو ہم نے دیکھ لی، اب نماز کے فائدے اثرات ہماری زندگی پر کیا اثر انداز ہوتے ہیں، کس طرح ہماری زندگی میں اس کے نماز ادا کرنے کے، نماز قائم کرنے کے فائدے ہیں اور اثرات ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس میں تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں، ہمیں جب نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں تو ہمیں احساس دن میں 5 وقت نماز ادا کرنے سے ہمارے اندر احساس بندگی پیدا ہوتا ہے۔ اسلامی زندگی میں اس بنیاد جو ہے اللہ تعالیٰ نے عبادت اور بندگی پر رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی انسان کی پوری زندگی عبادت میں تبدیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی چیز ضرورت رکھی وہ انسان کی ذہن اور شعور میں اللہ کی بندگی ہے، اور یہ کام نماز کرتی ہے کہ ہم دن میں 5 وقت اللہ کے حضور حاضری دیتے ہیں۔ دن میں انسان 5 وقت یہ بات یاد دلاتی ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے اللہ کے حضور جھک رہا ہے، تو یہ ہمیں احساس بندگی دلاتی ہے۔ پھر اس سے نماز کی ادائیگی سے اللہ سے تعلق باللہ کی مضبوطی ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس میں مضبوطی آتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی نماز کے فائدوں میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت اس بارے میں اصیل گھوڑے سے مشابہ ہے جو اکثر اوقات تھان پر بندھا رہتا ہے، لیکن وقتاً فوقتاً اس کو کھول دیا جاتا ہے۔ وہ ایک دوڑ لگا لیتا ہے اور اس کے بعد پھر لوٹ کر اپنے تھان پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہمیں اللہ نے آزادی دی کہ باقی وقت ہم اپنا کام کریں، دنیا کے کاموں میں مصروف ہوں، لیکن جب اللہ کا حکم آئے تو واپس اپنی اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ کے بندگی کا اظہار کریں نماز کے ذریعے۔ تو انسان سے اور اللہ کے تعلق پیدا کرنے میں نماز ایک مضبوطی کا عنصر دیتا ہے۔
जो नमाज ये ताल्लुक पैदा करती है एक मोमन की ज़िंदगी में, वो सिरात मुस्तकीम पर गामज़न हो जाता है, और नमाज कामिल ज़िक्र की सूरत में इसके तमाम अज़ा में शामिल हो जाती है। नमाज अदा करने से हमें फ़र्ज़ शनासी पैदा होती है। इंसान के सुपुर्द ये काम हुआ है कि वो हर कदम पर अल्लाह के अहकाम की बजाआवरी करे, लिहाजा ज़रूरी है कि इस फ़र्ज़ शनासी और एहसास ज़िम्मेदारी को पैदा करने के लिए अल्लाह ने ये सिफ़ात उसकी फ़ितरत में का हिस्सा बना दी। ये काम नमाज बेहतरीन तरीके से अदा करती है। बज़ाहिर जो काम बार बार किया जाता है इसकी आदत बन जाती है, लिहाजा नमाज ऐसा अमल है जो दिन में 5 बार करना पड़ता है, और इसकी ये तकरार जो है हमें अताते खुदाबंदगी में शामिल कर देती है, हमें उसकी फ़र्ज़ शनास बना देती है, हमें उसकी मश्क करवा देती है। और इंसान जब नमाज अदा करता है तो इसकी इस तरीके से अल्लाह ताला उसकी सीरत को में खराबियां जो हैं, बुराइयां जो हैं वो दूर कर देते हैं, क्योंकि कुरान पाक में इरशाद है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज हमें बेहयाई और बुराई से रोकती है। यानी जो इंसान 5 वक्त की नमाज अदा करता है वो खुद ब खुद बुराइयों से दूर होता चला जाता है, बुराइयां उससे हटती चली जाती हैं। फिर नमाज अदा करने का एक फ़ायदा ये भी है कि नमाज हमें पाकीज़गी देती है, क्योंकि 5 वक्त की नमाज अदा करने के लिए हमें पाक व साफ़ होना लाज़िम है। नमाज उसके वक्त से पहले, तो जब हमें नमाज की आदत होती है तो हम अपनी पाकीज़गी का, अपनी सफाई का, अपनी तहारत का ज़्यादा बेहतर तरीके से एहतमाम करते हैं। हम अपने जिस्म को, अपने कपड़ों को हर वक्त पाक रखना चाहते हैं, क्योंकि हमने दिन में 5 वक्त अल्लाह के हुज़ूर अपनी हाज़िरी देनी होती है। और वुज़ू भी नमाज की एक शर्त है जो सफाई और नफासत का हमें पैदा करती है। फिर नमाज हमको वक्त का पाबंद बनाती है, क्योंकि वक्त मुकर्रर पर नमाज अदा करना ये फ़र्ज़ है। ये नहीं कि जिस वक्त उठो उस वक्त नमाज पढ़ो। अल्लाह ताला ने 5 नमाजों के वक्त मुकर्रर किए, और उन वक्त के मुकर्रर वक्त में नमाज अदा करना ही नमाज को कायम करना है। कि नमाज हमें मसावात पैदा करती है, बराबरी पैदा करती है। बाजमात नमाज में वो जैसे एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, कि नमाज में ना कोई अमीर ना कोई गरीब ना कोई बादशाह ना कोई गुलाम, सब एक तरीके से एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, और एक वक्त मुकर्रर है, किसी के लिए अलहदा वक्त मुकर्रर नहीं है। तो नमाज हमें मसावात सिखाती है। और नमाज जब हम बाजमात नमाज अदा करते हैं तो हमें उल्फत और मोहब्बत, 5 वक्त हम अपने मोहल्लेदारों से या अपने लोगों से मिलते हैं तो हमें एक दूसरे से मोहब्बत और उल्फत पैदा होती है, उन्स पैदा होता है, एक दूसरे की हमदर्दी पैदा होती है, एक दूसरे का एहसास पैदा होता है। और हमें हमारी नमाज 5 वक्त की जो नमाज है, बाजमात नमाज है, ये दुनिया को हमारा बाहमी इत्तेहाद की निशानी नज़र आता है। एक वक्त में रुकू करना, एक वक्त में क़याम करना, एक वक्त में सजदे में जाना, जब दूसरे लोग देखें तो हमें बाहमी इत्तेहाद की निशानी है ये हमारी नमाज। तो नमाज की ये हमारी तमाम फ़ायदे थे, असरात थे, और इसमें आप इनफरादी भी आ जाते हैं, इसमें इज्तिमाई भी हैं। तो ये बेटा आप लोगों ने सारे समझ लिए, तो अभी मैं इसको मुकम्मल करती हूँ, तो इंशाल्लाह अगला टॉपिक बाद में मैं करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा बेटा, एक और बात करनी है कि अब मैंने जो ये पढ़ाया है इसके आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बनाने हैं और इसके क्वेश्चन याद करने हैं। नमाज के फ़ायदे, नमाज की अहमियत कुरान और सुन्नत की रोशनी में, और नमाज के असरात, ये क्वेश्चन आपने तैयार करना है, और असाइनमेंट्स तो आपको फिर बाद में मिल जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।